العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلوات عزیزان محترم، نظام نبوت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہوا۔ سلام کلام کی آیہ مبارکہ عجیب ہے۔ دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں نے۔ پہلی جو آیت ہے سلسلے کی عجیب ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قیامت کا دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے بڑے بڑے کاغذات کا تومار لپیٹا جاتا ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اور جیسے ہم نے خلق کی ابتدا کی تھی، تخلیق کی ابتدا کی تھی، اس کا آغاز کیا تھا، نعیدہ ویسے ہی ہم اسے پلٹا دیں گے۔ وعدہ علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ ہمارا حتمی وعدہ ہے۔ انا کنا فاعلین، اور ہم یہ کر کے رہیں گے، ہمیں یہ کرنا ہی ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے ذکر کے بعد، ذکر سے مراد توحید ہے، ہم نے ذکر کے بعد زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ اس پوری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ کل اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو اس مرحلے پر رکا تھا کہ پروردگار نے پوری کائنات کی تقدیر معین کی۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، ہم نے سورج کے لیے ایک معین راستہ طے کر دیا ہے اور اس معین راستے پر سورج چل رہا ہے، یہ ہماری تقدیر ہے، ہم نے اسے معین کیا ہے۔ ہم نے اسی طریقے سے چاند کی منزلیں معین کی ہیں اور یہ بھی ہماری تقدیر ہے۔ تو پوری کائنات کی ایک تقدیر پروردگار عالم نے معین فرمائی۔ اچھا، کائنات تو تمہارے سامنے ہے، سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اور عجیب آیت ہے، موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ان فی خلق السماوات والارض، سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے، آیت کا نشان 190۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سنو، آسمان و زمین کی تخلیق میں اور روز و شب کی آمد و رفت میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. اس میں بھی یہ انداز ہے کہ ہم نے بغیر منصوبے کے یہ کائنات نہیں بنائی. عجیب بات یہ ہے، نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. عجیب بات یہ ہے کہ میری نگاہ میں مولانا توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، وید بھی ہے، آئسنگ بھی ہے، قرآن بھی ہے. میں نے دیکھیں ہلکے ہلکے کسی کتاب نے یہ دعوے ہیں نا کہ یہ الہامی کتابیں ہیں. توریت کا اور زبور کا اور انجیل کا تو قرآن مجید نے ذکر کیا، یہ واقعی الہامی کتابیں اگرچہ تحریف ہو گئی ہے، لیکن بے قرآن شمس پاجن اس کے متعلق میں نہیں جانتا، لیکن دعویٰ ہے کہ یہ الہامی کتابیں ہیں. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کسی الہامی کتاب میں عقل سے گفتگو نہیں ہے سوائے قرآن کے. اور کسی الہامی کتاب میں صاحبان عقل کو متوجہ نہیں کیا، عقل کا نام لے کے متوجہ نہیں کیا، اور بار بار قرآن کہتا ہے اولم یدبروا القول، یہ ہماری بات کا تدبر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھا تھا میں بھائی توجہ رکھنا. ان فی ذالک، پوری آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں اس کے سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، ہم نے نشانی رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون لقوم یعقلون، یہ دونوں آیتیں موجود ہیں جو علم اور عقل سے کام لیتے ہیں. ہم نے اپنی آیات میں ان کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. تو اب یہ جو آیت ہے کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسے ہم نے تخلیق کی ہے ویسے ہی ہم اسے پلٹا دیں گے اور ہمارا یہ حتمی وعدہ ہے. تو کوئی نہ کوئی منصوبہ تو ہے اور اس منصوبے تک پہنچنا انسان کا کام ہے. بہت توجہ رہے، اس منصوبے تک پہنچنا انسان کا فریضہ ہے. تو اب کیسے معلوم کریں کہ الوہی منصوبہ ہے کیا، خدا چاہتا کیا ہے؟ بھئی اسی بات کا تو اعلان کیا ہے سورہ والعصر میں، انتہائی مشہور سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی پوری انسانیت گھاٹے میں ہے. بھئی گھاٹا کیا ہے؟ خسارہ کیا چیز ہے؟ نقصان. تو کوئی انسان دنیا کا ایسا نہیں ہے. دیکھو قرآن نے کیسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کا منصوبہ کیا ہے اسے سمجھو، اور خط فکر مسلسل ہے. ذرا توجہ رکھنا، نوجوان دوستوں سے اپیل کرتا ہوں تھوڑی سی فکر کو مبذول رکھنا میری اس کلمت بیانی کی طرف. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ صرف نعرہ حیدری تو مقصد نہیں ہے نا، یہ ہے خدا کی قسم ہے. میرے ساتھ چلتے رہنا. والعصر، گزرتے ہوئے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ایک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے، وہ لوگ بعد میں ہے. تو انسان خسارے میں ہے. بھائی کوئی انسان دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اپنے نفع اور نقصان کو نہ سمجھتا ہو. یہی لانا تھا، اور اگر یہ سمجھ لو میری آج کی محنت اس تمہید میں سواگت ہو جائے گی. کوئی انسان دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اپنا نفع نہ جانتا ہو، اپنا نقصان نہ جانتا ہو. عجیب بات ہے نا کہ تم جو بھی کام کرتے ہو تمہاری خواہش یہ ہے کہ مجھے نفع حاصل ہو جائے، ہے یہ مزاج ہے نا، اور تمہاری خواہش یہ ہے پوری زندگی میں کہ نقصان کوئی بھی آنے نہ پائے. تو نفع چاہیے، نقصان نہیں چاہیے. یعنی تم جلب منفعت کرنا چاہتے ہو، دفع ضرر کرنا چاہتے ہو. ضرر دفع ہو جائے، منفعت مل جائے. تو پوری دنیا کا کاروبار سود و ضیاء پہ چل رہا ہے، نفع پر اور نقصان پر. انسان کوشش کرتا ہے کہ ہر قیمت پر نفع کو حاصل کر رہے اور ہر قیمت پر نقصان سے بچا رہے. یہ سائیکولوجی ہے انسان کی فطرت ہے. اچھا بھائی انسان اپنے لیے نہیں، جو اس کا عزیز ترین ہو اس کے لیے بھی نفع پسند کرتا ہے، نقصان ناپسند کرتا ہے.
سنو بھائی، بات سنو، اور آج ذرا اس طریقے سے بھی سنو جس طریقے سے بول رہا ہوں۔ انسان اپنے لیے نفع پسند کرتا ہے، نقصان کو ناپسند کرتا ہے۔ جو اسے عزیز ہو نا اس کے لیے بھی نفع ہی پسند کرے گا، نقصان کو ناپسند کرے گا۔ یہ میں نے کیا کہہ دیا بھائی؟ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، تربیت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب تربیت کرو گے تو تربیت کے دو ہوتے ہیں، کچھ دینا ہے، کچھ سے روکنا ہے۔ بچے کی تربیت میں اسے کچھ دینا ہے اور اسے کچھ چیزوں سے روکنا ہے۔ جو اس کے جسم کے مناسب غذا ہوگی وہ دو گے۔ بھائی ایسا تو نہیں کہ شیرخوار بچے کو بریانی کھلا دو، یہ نقصان کا سبب ہوگا۔ تو تم یہ دیکھتے ہو کہ جو غذا تربیت کے لیے بچے کو مناسب ہے وہ غذا دی جائے، اور جو چیز نامناسب ہے وہ نہ دی جائے۔ مثلا تمہارا بچہ اگر تم سے برف باری کے موسم میں اور برف باری کے علاقے میں آئس کریم کی خواہش کرے، تم دو گے؟ بھائی دنیا کا کوئی انسان، کوئی عقلمند انسان نہیں دے گا، اس لیے کہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو جہاں نقصان کا اندیشہ ہو وہاں بچے کو اس چیز سے روک لیتے ہیں، تربیت کرنے والا روک لیتا ہے۔ تم چھوٹے سے تربیت کرنے والے اپنے بچے کے نفع اور نقصان کا خیال رکھتے ہو، تو وہ کائنات کا تربیت کرنے والا کائنات کا تربیت کرنے والا، کائنات کا پالنے والا کیا نفع کا اور نقصان کا خیال نہیں رکھے گا؟ تم آئس کریم نہیں دو گے اس لیے کہ نقصان دہ ہے، تم اسے مناسب غذا دو گے اس لیے کہ فائدہ مند ہے۔ تو جو کائنات کا سب سے بڑا تربیت کرنے والا ہو، کیا تمہارے نفع کا اور نقصان کا خیال نہیں رکھے گا؟ تو بھائی یہی تو سبب ہے کہ جسے کہنے کے لیے حلال ہے وہ منافع بخش ہے، اور جسے کہنے کے لیے حرام ہے وہ ضرر رسا ہے۔ جو حلال ہے وہ فائدہ مند ہے، جو حرام ہے وہ نقصان دہ ہے۔ پوری شریعت کا فلسفہ یہی ہے۔ سبحان اللہ، میں سمجھ رہے ہو بات کو؟ ابھی تو تمہیں شریعت پہ میں نے روکا ہوا ہے۔ تو پوری شریعت کا فلسفہ یہی ہے کہ جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے اسے حرام قرار دیا گیا، جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے اسے حلال قرار دیا گیا۔ تو پوری انسانیت نفع و نقصان پہ چل رہی ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا نفع جنت، اور جنت تک جانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری عبادت۔ نوجوان بہت پریشان ہیں۔ شریعت سمجھ میں آ گئی، جو نفع کی چیزیں ہیں وہ حلال کی گئی، جو نقصان کی چیزیں ہیں وہ حرام کر دی گئی۔ تو حلال و حرام کے درمیان تمہیں رکھا تاکہ تم سب سے بڑے نفع تک پہنچ جاؤ جس کا نام ہے جنت، اور جنت تک جانے کے لیے ضروری ہے عبادت۔ میں کیا کروں؟ بار بار کہا علم عہد علیکم، بھائی عبادت کو سمجھو، اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے۔ اور نوجوانوں کو میسج دے رہا ہوں میں، اللہ کی عبادت سمجھو۔ علم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ آدم کے بیٹو، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور عبادت فقط میری ہوگی، یہی سچا اور سیدھا راستہ ہے۔ تو عبادت فقط اللہ کی۔ سورہ یاسین، سورہ ذاریات 51واں سورہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں کے اور انسانوں کی تخلیق فقط اس لیے ہوئی کہ وہ میری عبادت کریں۔ دو آیتیں ہو گئی۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، وقضى ربک، پوری آیتیں میں نہیں پڑھ رہا ہوں، وقضى ربک اللہ تعبدوا الا اياه، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو عبادت فقط اللہ کی، اور اگر اللہ سے ہٹ کے ہو جائے تو شرک ہے۔
بھائی توجہات مبذول ہے. اللہ کی عبادت فقط اور فقط منحصر ہے اللہ میں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. 3 آیتیں میں نے پڑھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت فقط اللہ کی. تو اب پھر یہ کیا ہے؟ ذکر و علی عبادت. بھائی عبادت تو فقط اللہ کی ہے نا. میرے نبی نے کہا، اور میرے نبی نے ایک جملہ نہیں کہا، ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت ہے. حب و علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. جہاں جہاں حدیث کی کتابوں میں نے یہ روایت دیکھی، ترتیب یہ تھی، توجہ رہے، ترتیب یہ تھی کہ پہلے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، پھر کہا توجہ، پھر علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، پھر کہا ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، پھر کہا حب و علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے. یعنی پوری تاریخ ہے آل محمد کے چاہنے والوں کی کہ جب تک سامنے رہے چہرہ دیکھ کے عبادت کرو. ترتیب تو دیکھو، پہلے کیا کہا؟ النظر الی وجہ علی عبادت. اچھا بھائی سن لو، اب بات درمیان میں آ گئی تو میں کیا کروں، رکنا تو نہیں تھا مجھے. ایک دن معتبر کتابوں میں روایت ہے، اور اب بار بار جتلاتے ہوئے بھی برا لگتا ہے کہ میں دیکھ کے بولنے کا عادی ہوں. ٹھیک ہے نا مولانا؟ روایات دیکھی میں نے جی، ہاں وہ الوار میں تو ہے. اچھا میں تو بزرگوں کی کتاب میں دیکھ کے بس کر رہا ہوں. بھائی سنو، اب یہ روایت آ گئی ہے نا تو سنتے جاؤ، اور حوالے میرے گھر پہ آ کے دیکھ لینا، نزدیک ہی میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ایک دن پیغمبر اکرم مریض تھے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اکرم کی عیادت کے لیے گھر تشریف لے گئے. اچھا کیا، گھر تشریف لے گئے. راوی کہتا ہے، گھر کی کنیز، کہ پیغمبر اکرم بستر پہ استراحت فرما رہے ہیں، داہنی طرف علی بیٹھے ہیں اور بائیں جانب حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہے. ٹھیک، یہ سننے والی روایت ہے. آئے، سلام کیا رسول کو، تشریف فرما ہوئے، مرض کی کیفیت پوچھی، مزاج پوچھا، رسول نے جواب دے دیا. اچھا بات ختم ہو گئی، جس کام کے لیے آئے تھے وہ ہو گیا. اب دیکھنا شروع کیا علی کے چہرے کو. جب بہت دیر تک علی کے چہرے کو دیکھتے رہے تو صاحبزادی سے برداشت نہ ہوا. فرمانے لگیں کہ بابا آپ آئے تھے رسول کے عیادت کے لیے اور مسلسل علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. مسکرا کے فرمایا، تبسمہ کا لفظ ہے اس لیے میں نے ترجمہ کیا، مسکرا کے فرمایا کہ رسول ہی نے تو فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادت. بھائی میں تو صرف روایت کو نقل کرنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھنا تمہارا کام ہے.
فہم روایت کا ذمہ دار نہیں ہوں، نقل روایت کا ذمہ دار ہوں۔ اچھا بھائی، تو چہرے کو دیکھنے لگے علی کے، تو صاحبزادی نے عرض کی باپ کی خدمت میں کہ بابا آئے تھے رسول کی عیادت کے لیے اور مسلسل چہرہ دیکھ رہے ہیں علی کا۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ نبوت کے سامنے بھی امامت کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو والد گرامی نے فرمایا کہ بیٹی میرے نبی ہی نے تو کہا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ صاحبزادی فرمانے لگیں دیکھو کیا سچی زبانیں ہیں۔ حضرت صدیقہ، اب اس سے سچی روایت اور کیا ہوگی؟ فرمانے لگی کہ بابا آپ نے علی کی شان میں ایک روایت بیان کر دی النظر الی وجہ علی عبادہ، تو مجھے اجازت ہے کہ دوسری روایت علی کی شان میں بیان کروں۔ کہا بتاؤ؟ تو صاحبزادی فرمانے لگی کہ میرے نبی نے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا یا سننا دونوں عبادت ہیں۔ رسول لیٹے ہوئے سن رہے ہیں نا، سن رہے ہیں، تو دو روایتیں سن لی، ایک صدیق کی روایت رسول سے، ایک صدیقہ کی روایت رسول سے، ٹھیک۔ اب لیٹے ہوئے رسول سن رہے ہیں کہ ایک نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، دوسری خاتون نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا یا سننا عبادت ہے۔ رسول کہنے لگے اب تیسری روایت میں بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ فرمائے، کہا حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ جب روایتیں تو سن لی نا، تینوں روایتیں تم نے سن لی، ترتیب کیا ہے؟ پہلے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، دوسری روایت علی کا ذکر کرنا یا سننا عبادت ہے، تیسری روایت کیا ہے؟ علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ خدا کی قسم یہ علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور علی کے چاہنے والے بیٹھتے رہیں گے اور بیٹھتے رہے ہیں۔ ان تین جملوں میں آل محمد کے چاہنے والوں کی پوری تاریخ ہے۔ جب تک علی سامنے رہے دیکھ کے عبادت کرو، جب چلا جائے ذکر کر کے عبادت کرو، اور جب تقیہ کی تلواریں لٹک جائے دل میں محبت رکھ کے عبادت کرو۔ نعرہ حیدر! بس ٹھیک ہے، یہ بات غلط نہیں ہے کہ سویا تو محمد تھا۔ اچھا کیا جاگا تو کیا ہوا؟ بھائی جاگا تب بھی محمد ہے، اولونا محمد۔
अब बोलो ना मोहम्मद। अच्छा भाई अब रुक जाओ, तो तीनों रिवायतें तुम्हारे ذہن में महफूज रहेंगी, तीनों रिवायतें महफूज रहेंगी। अब एक किताब है अरबी जबान की लुगत, निहाया, लिखने वाले अल्लामा इब्न असीर जज़री, किताब निहाया। अच्छा, इसमें अरबी जबान के वो अल्फाज दिए गए हैं जो कुरान और हदीस में आए हैं, इसके अलावा नहीं। उन्होंने नून के चैप्टर में जो जुमला लिखा है वो तुम्हें सुनाना चाह रहा हूं, और अब यहां से फिर मैं वापस जाऊंगा। अब कुछ और भी तो कहना है ना, फिर मैं वापस जाऊंगा, लेकिन ये जुमला तुम तक पहुंच जाए। इब्न असीर जज़री याद रखना, और किताब का नाम अन्निहाया याद रखना, लेटेस्ट छपी है मिस्र से, और मैं तुम्हें दिखला सकता हूं। नून का चैप्टर, अन्नज़रो इला वजह अलीय्यिन इबादा, नजर नून से, उस चैप्टर में जाके देख लेना। उन्होंने लिखा कि हाँ ये रिवायत तो है। अब रिवायत का कैसे इनकार कर देते, ज़बानें सच्ची थी तो रिवायत का इनकार तो मुमकिन नहीं है ना। फरमाने लगे कि रिवायत तो है, अन्नज़रो इला वजह अलीय्यिन इबादा, लेकिन हकीकत में अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं था। देखिए कैसे कैसे उलमाए किराम गुजरे हैं इस्लाम की खिदमत के लिए, कि रसूल फरमा रहे हैं इबादत है, आप फरमा रहे हैं इबादत नहीं। ये इस्लाम की खिदमत करने वाले भी अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं। कहने लगे कि लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। अच्छा भाई तो रसूल ने क्यों कह दिया, बस सवाल है ना भाई, रसूल ने कहा क्यों? कहने लगे काना इज़ा खरजा मिन मंज़िलिही, बात कुल इतनी है, देखना भाई क्या कमाल की, दूर की कौड़ी, जानते हो ना, दूर की कौड़ी लेके आए हैं। कहने लगे बात कुल इतनी है कि जब अली अपने घर से निकलते थे और मदीने की गलियों में दाहिने बाएं जाते थे तो लोगों की निगाह पड़ती थी अली के चेहरे पर, तो कोई देख के ये कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरम हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा करीम है। ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना। अच्छा किसी की निगाह पड़ी, उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशजा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा बहादुर है, करीम है, बहादुर है। ठीक, कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अस्खा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा सखी है। किसी की जबान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा आलम हाज़ल फता, ये जवान कितना बड़ा आलिम है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इबादत है, इसलिए रसूल ने कह दिया अली के चेहरे को देखना इबादत है। कोई बात पहुंची मेरे सुनने वालों तक? नहीं, वे नहीं पहुंची। यानी अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं है। अली के चेहरे को देखकर ज़बान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा सखी है, कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा बहादुर है। करीम, आलिम, सखी, बहादुर। तो अब ये तुमने अली की जात का मोजज़ा देखा कि इब्न असीर चाहते थे एक फजीलत को छुपाएं, चार खुद अपने कलम से लिख गए। नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद नारे तलवा। तो जबान से क्या निकला? अली के चेहरे को देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह, भाई यही तो निकला है ना जबान से। जिसने देखा उसकी जबान से बेख्तियार निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, तो चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इबादत है, इसलिए कह दिया रसूल ने अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो अब इतनी बात तय हो गई कि अली के चेहरे को देखकर जबान से निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें कसम दे के पूछता हूं कि आदम से मोहम्मद तक इन अंबिया का पैगाम क्या था? ये आए ही थे ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाने के लिए। तो जो काम नबूवत अपनी जबान से लेती है, अली अपने चेहरे से ले लिया करता है। नारे हैदरी, चबल चबल करी करी, चबल चबल करी करी, शहर शहर गली गली, नारे
اب پھر واپس چلو، غرض تخلیق انسانی کیا ہے؟ عبادت. اب پھر موضوع متصل ہو رہا ہے اس مقام پر. غرض تخلیق وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں کی اور انسانوں کی تخلیق میں نے اس لیے کی کہ میری عبادت کریں. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، فقط میری عبادت ہوگی. ٹھیک. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہیں عرض کر چکا وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه. تو عبادت ہے بنیاد. طے ہو گئی نا بات؟ عبادت ہے بنیاد. اب تمہیں حق ہے یہ پوچھنے کا، موضوع آگے بڑھ رہا ہے، تمہیں حق ہے یہ پوچھنے کا کہ بھائی عبادت کریں تو فائدہ کیا ہے عبادت کا؟ عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ حق ہے نا تمہیں پوچھنے کا. بھائی عبادت اگر کرو گے تو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، یہ اس کا فائدہ ہے. اچھا سوال کا حق تو تمہیں ہے، تو پھر پوچھو کہ بھائی اللہ سے قریب ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ پوچھنے کا حق ہے. بھائی عبادت کرو گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، تو اب تو پوچھو کہ پھر اللہ سے قریب ہو کے کیا کریں. بھائی دیکھو لوہا لوہا ہے، آگ آگ ہے، دور رکھا ہے لوہا لوہا ہے، دور رکھی آگ، لوہے پہ کوئی اثر نہیں ہے اس کا. لیکن اگر لوہے کو آگ سے قریب کر دو تو لوہا گرم ہو جائے گا، سلاخ ہے ہوئے گی وہ گرم ہو جائے گی. اور اگر تم نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا تو جتنا حصہ آگ میں ہے جتنا حصہ آگ میں گیا وہ لوہے کا وہ آگ جیسا ہو جائے گا. تو اگر تم اللہ کے قریب ہو گئے تو اس کے صفات کا مظہر بن جاؤ گے یا نہیں؟ یہ ہے قربتاً الی اللہ کا فائدہ. میں مجبور تھا کہ میں اپنے موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے تمہیں یہ جملہ ہدیہ کروں. قربتاً الی اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے قریب ہو کر اللہ کے صفات کا مظہر جتنی بھی استعداد ہو، جتنی بھی صلاحیت ہو تو بن سکتے ہو. اور یہی سبب ہے کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں روایت آئی العبودیۃ جوہرۃ کنھھا الربوبیہ. بندگی ایک ایسا جوہر ہے جس کا اختتام خدائی پہ ہے. خدا نہیں بن جائے گا، خدائی کا مظہر بن جائے گا. تو جو جتنا قریب ہوگا اتنا ہی خدا کا مظہر ہوگا. یہاں تک تو آ گئے نا، جو جتنا قریب ہو جائے. اب پھر کسی وقت بات کریں گے کہ جو جتنا قریب ہوگا وہ خدائی کا مظہر بن جائے گا. مظہر کے معنی آج بہت آف دا ریکارڈ باتیں کر رہا ہوں نوجوان دوستوں سے. مظہر کے معنی کیا ہے بھائی؟ جس سے صفت کا ظہور ہو. بھائی اللہ تو نظر نہیں آ سکتا، لیکن اللہ کی کوئی صفت بقدر ذات کسی میں آ جائے اس کا ظہور اس سے ہوگا. وہ کون کہلائے گا؟ مظہر. ٹھیک بھائی توجہ رکھنا. مولانا آپ کی خدمت میں بھی ایک جملے ہدیہ کر ہی دیں. تکبر انسان کے لیے بہت بری شے ہے یا نہیں؟ گردن ہلا رہے ہیں مولانا وزیری. بآواز بلند نعرہ صلوات. بھائی بہت تکبر عزازیل را خار کر. شیخ سعدی نے کہا کہ تکبر ہی تو تھا جس نے ابلیس کو ذلیل کر کے رکھ دیا. تو مخلوق کے لیے تکبر انتہائی برا ہے، ذلیل ترین شے ہے تکبر کرنا. ٹھیک. اور اللہ کے اسماء حسنہ میں ہے متکبر، تکبر کرنے والا. اس کے لیے حسن ہے، بندوں کے لیے قوت ہے. اس کے لیے اچھا ہے تکبر، ہمارے لیے برا ہے. اب میں کیسے بھول جاؤں مولانا کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. تمہارا جی چاہے سنو، جی چاہے نہ سنو. جب علی عمر کا سر لے کے چلے ہیں، جب علی عمر کا سر لے کے چلے تو بہت اکڑ کے آ رہے تھے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علی کی چال میں تکبر ہے. کہا یہ تکبر اللہ اور رسول کو پسند ہے. بھائی خدا کی صفت کا مظہر تھا علی. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت آل محمد پر بلند تر صلوات. گفتگو
گفتگو اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی، لیکن سلسلے کلام کو موضوع کے ساتھ جوڑتے ہوئے جملہ کہوں گا اور آگے چلا جاؤں گا، ہاں، اس لیے کہ جانا کہیں دور ہے۔ بھائی عجیب بات یہ کہ جو جتنا قریب اتنا بڑا مظہر الہی، طے ہو گئی ہے بات۔ کائنات کا سب سے بڑا قریب انسان کون ہے جو اللہ سے قریب ہو؟ بتاؤ۔ دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، وہ گیا قریب ہوا، رسول معراج میں جھکا، فکانا قاب قوسین ایک کمان بن گیا۔ مولانا سے میں بہت ڈر رہا ہوں، یہ کہیں گے بھائی قوسین تو دو کمانیں، یہ آپ نے ترجمہ کر دیا ایک کمان، یہ کہاں سے ہو گیا؟ ہے نا؟ مولانا میں نے لغت کی بہت سی کتابوں میں دیکھا کہ قاب کہتے ہیں آدھی کمان کو، قاب کہتے ہیں آدھی کمان کو، لغت کی بہت کتابوں میں، اور آ کے دیکھ لینا میرے پاس تاج العروس میں ہے، منتہی العرب میں ہے، جوہر ابن طریر میں ہے، قاب آدھی کمان۔ تو آدھی آدھی جب جوڑو گے دو کمانوں کا آدھا آدھا تو ایک کمان بنی گئی یا نہیں؟ فکان قاب قوسین، وہ گیا قریب ہوا جھکا اور ایک کمان بنا، اور کمان ہے سجدے کی شکل، یعنی میرا محمد قریب آ کر سجدے میں چلا گیا۔ چونکہ پڑھے لکھے ہو، چونکہ پڑھے لکھے ہو، اس لیے یہ دقیق ترین مرحلے فکر تمہاری خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی کہ اتنے دقیق مرحلے کی طرف تمہیں لے جاؤں۔ اچھا بھائی، تو میرا رسول گیا جھکا اور ایک کمان بنا، یہ سجدے کی کیفیت، رسول سجدے میں آ گیا، تو ضروری تھا کہ وہاں جا کے سجدہ کریں؟ بھائی تمہارے علم و فکر کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ جملہ، ضروری تھا کہ وہاں جا کے ضرور سجدہ کریں؟ بھائی بغیر سجدے کے آ جاتے؟ نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لے گیا ہے مسجد الحرام سے اور لے گیا ہے مسجد اقصی تک، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں گیا ہے وہ مسجد ہے، سجدہ تو کرے گا۔ دقیق مرحلہ فکر تھا، لیکن روکوں گا تمہیں۔ اچھا بھائی، تو کہاں سے لے گیا؟ مسجد الحرام سے، یہاں سجدے ہوتے ہیں۔ اور کہاں لے گیا؟ کائنات کی آخری جگہ قاب قوسین، وہ بھی مسجد ہے، وہ مسجد اقصی یہ نہیں، یہ زمین والی، وہ ہے کائنات کا آخری مرکز، وہاں رسول نے جا کے سجدہ کیا۔ اچھا تو مسجد کی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سجدے ہوں۔ تم اپنے گھر میں نمازیں پڑھتے ہو تو کیا تمہارے گھر کا نام مسجد ہے؟ مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اجتماعی سجدہ ہو۔ تو جہاں گیا تھا وہاں 14 کے 14 نور پہلے سجدہ کر چکے تھے۔ بہت توجہ ہے، تو وہ قریب ترین انسان ہے۔ اس جملے سے فائدہ میں اگلی تقریروں میں اٹھاؤں گا۔ تو جو جتنا قریب ہو جائے وہ اللہ کا ہم رنگ ہو جائے۔ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا ہم رنگ ہو سکے، صفت اللہ کا رنگ قرآن مجید نے ایک مقام پہ اعلان کیا ہے۔ تو جتنا بھی قریب ہو سکے، جتنا بھی قریب ہو سکے۔ اب سننا بھائی، اب سننا، اب میرے پاس اب دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے، اب جان لے آیا ہوں اور سننا اللہ کی قربت۔ دیکھو بھائی، میں تم سے قریب ہوں، تم مجھ سے قریب ہو، ایک جگہ بیٹھے ہوئے مجھ سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم قریب ہیں ایک دوسرے سے، بہت توجہ رکھنا۔ ایک ہوتی ہے زمینی قربت کہ زمین میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ٹھیک۔ دوسری ہوتی ہے زمانی قربت، ایک ہی زمانے میں ہے، اگر دور بھی ہے تو ایک ہی زمانے میں قریب ہے۔ تو زمینی قربت، دوسری قربت، زمانی قربت، دو قربتیں ہو گئی۔ بھائی توجہ رکھنا، اگر یہ بات میں پہنچا سکا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی۔ عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار سے زمینی قربت ممکن نہیں،
زمانی قربت ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. جتنے لوگ ہیں اس سے زمانی طور پہ قریب ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اب عجیب قربت ہے اللہ کے ساتھ، عجیب قربت ہے. اور اگر یہ قربت سمجھ میں آ گئی تو بس میں نے تقریر تمام کر دی. یہ قربت عجیب ہے. بھائی دیکھیے، جتنا دور میں آپ سے ہوں اتنی دور آپ مجھ سے. یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں آپ سے 2 گز دور ہوں اور آپ مجھ سے 4 گز دور ہیں. درمیان کا فاصلہ تو ایک ہی ہے نا. جتنا میں آپ سے دور اتنے ہی آپ مجھ سے دور. فاصلہ 1، 2 یا 4 کا فرق تو نہیں ہے نا. اب اللہ کی قربت کا چکر کیا ہے؟ اگر سمجھ لو تو میری مشکل آسان ہو جائے. اتنا قریب ہے کہ رگے گردن سے زیادہ قریب ہے یعنی کتنا قریب ہے وہ؟ تو وہ ہم سے اتنا قریب کہ رگے گردن سے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ رگے گردن سے زیادہ قریب ہے. اور ہم اتنے دور ہیں کہ پوری زندگی قربت نے اللہ کہہ کے گزار دی اور اب تک قریب نہیں ہوئے. سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ وہ اتنا قریب کہ رگے گردن سے زیادہ قریب، ہم اتنے دور کہ ہر عمل کر رہے ہیں قربت اللہ، ٹھیک ہے نا. تو اب قربت کے جو مسائل ہیں وہ یہاں روک لو. اب اس سے زیادہ تمہیں زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں میں. اللہ بہت دور. اگر بہت دور نہ ہوتا تو قربتاً اللہ کہہ کے نمازیں نہ پڑھتے، روزے نہ رکھتے، حج نہ کرتے. بھئی یہ سارے کام اس لیے کرتے ہو کہ اللہ سے قریب ہو جاؤ. اور وہ کتنا قریب؟ بہت قریب، رگے گردن سے زیادہ قریب. تو یہ خود فاصلہ بتلا رہا ہے کہ یہ قربت مادی نہیں ہے، یہ روحانی قربت ہے کہ تم روحانی طور پر اس سے قریب ہونا چاہ رہے ہو. اچھا بھائی، تو اب قریب تو ہو نہیں سکتے. انسان مادی جسم ہے، وہ قربت مادی چاہتا ہے، قریب ہونا، جسم کا جسم سے قریب ہونا. اللہ تو جسم ہی نہیں ہے، قریب کیسے ہو گئے؟ اس نے ایک کعبہ بنا دیا کہ بھائی یہ میرا گھر ہے، اس کی طرف سجدہ کرو، کچھ تو قریب ہو جاؤ گے. بات پہنچ گئی نا. بس گفتگو آج میں بہت خستگی محسوس کر رہا ہوں، گفتگو کو تمام کر رہا ہوں اس مرحلے پر. بھائی اللہ قریب تو آ نہیں سکتا، جتنا قریب ہے روحانی طور پر وہ ہے، لیکن ہم بلائیں وہ قریب نہیں آ سکتا. اچھا تو مالک کیا کرے گا؟ کہا اپنا گھر بنواؤں گا اور اس گھر کو سجدہ کرو. کچھ تو قربت ہو گئی ٹیلی فون والی، ٹھیک ہے نا. اچھا مالک اور اگر قریب ہونا چاہیں، کہا ایک طریقہ ہے، آ کے حج کر لو. گھر کے قریب آ گئے، مجھ سے قریب اسی طریقے سے آؤ گے، گھر کے قریب آ گئے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ میسج ڈیلیور کروں؟ توجہ رکھنا. تو اب وہ لوگ جو رسول کے ساتھ حج کرنے گئے تھے، اللہ سے زمانی قربت ہے، اللہ کے گھر سے زمینی قربت ہے، ایسا ہے نا. اور رسول پہ ایمان لائے، ذہنی قربت. ایمان لائے نا رسول پر، رسول سے ذہنی قربت ہے. توجہ رکھنا. آج مجھے کچھ فضیلتیں بیان کرنے کا موقع دے دو. علی کی فضیلتیں تو سنتے ہی رہتے ہو. بھائی اوروں کے فضائل بھی تو کبھی کبھی سن لیا کرو، ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی، تو اب وہ لوگ جو رسول کے ساتھ حج کے لیے گئے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ایمان لائے ہیں اللہ پر، اللہ کے گھر کی طرف سجدہ کرتے ہیں، پھر قریب ہیں. اور رسول کے ساتھ گئے ہیں حج کرنے کے لیے، ٹھیک. تو اب رسول سے زمینی قربت بھی ہے، زمانی قربت بھی ہے، ذہنی قربت بھی ہے. اتنے بڑے لوگ دنیا میں کبھی ملیں گے؟ بھائی کچھ تو بولو. ملیں گے؟ نہیں ملے گا. سب پریشان ہیں، سب پریشان ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم کے صحابہ، اب ایسے لوگ قیامت تک پیدا نہیں ہوں گے. اتنے بڑے لوگ رسول کے ساتھ ہیں، رسول کے پہلو کے لوگ ہیں، اللہ پہ ایمان لائے ہیں، کعبے کو سجدہ کرتے ہیں، کعبے کا حج کرنے کے لیے گئے ہیں، رسول کے ساتھ ہیں، رسول سے بھی قریب، اللہ سے بھی قریب. ان سے بڑے لوگ دنیا میں ملنے والے نہیں ہیں. اب قیامت تک ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے. اور انہیں روک کے کہا کہ علی کو مولا مانو.
नारे हैदरी, बाबा जब नारे सरावार। उन्हें रोक के कहा उसी हद के बाद, करीबी लोग हैं, पहलू के बैठने वाले लोग हैं, उनसे कहा कि अली को मौला मानो। भाई तवज्जो रहे, तो जब वो पहलू के बैठने वाले अली से न बच सके तो 1500 बरस बाद का मुल्ला कैसे अली से बच जाएगा? नारे हैदरी, नारे मौलाइयत नाम नहीं है, ओहदा है। भाई तवज्जो रहे, सिमटे तो अली की जात में सिमट जाए, फैले तो 12वें तक जाए। 12 के 12 हर फर्द इमामत अपनी जात में मौला है। और इसीलिए मैं बार बार बतौर पैगाम अपने सुनने वालों से ये कहा करता हूं कि करबला की जंग मौलाओं की और गुलामों की जंग है। तकरीर रुक गई, इस मरहले पे तकरीर रुक गई। करबला की जंग मौलाओं और गुलामों की जंग है। अगर ये जुमला वाज़े हो गया हो तो फिर मुझे आगे कहने की जरूरत नहीं है। ये मौला कौन? नबी के जानशीन, नबूवत दीन लाती है, इमामत दीन बचाती है। नबूवत बिना ला इलाह, इमामत बकाए ला इलाह। और हुसैन जो उठे थे ना करबला जाने के लिए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह खतरे में था, उसे बचाने के लिए हुसैन उठे थे। भाई सब जानते हैं। और अब इससे आगे तुम्हें क्या ले जाऊं कि 28 रजब को मदीने से निकले। जब निकल रहे थे ना तो ये जुमला सुन लो, हुसैन हर एक से रुखसत हुए। उम्मे हानी अली की बहन है, हुसैन की फूफी हैं, मशहूर शख्सियत हैं। जब हुसैन निकल रहे थे तो आई और कहा, बेटे तुझे सफर मुबारक हो, मैं तुझे सफर से नहीं रोकती, जा लेकिन कुछ दिन ठहर जा। कहा, फूफी अम्मा बात क्या है? ये वाकया अपने जहनों में महफूज रख लेना। फूफी अम्मा बात क्या है? कहा, बेटे हम बनी हाशिम में पता नहीं कब से ये तरीका आ रहा है कि जब हमारे खानदान पे कोई मुसीबत आती है तो जिनों की औरतें मातम करती हैं। जिनों की औरतें नौहा करती हैं। बेटे जब तेरे नाना का इंतकाल हुआ था तो जिनों की औरतों ने मातम किया था। जब तेरी माँ इस दुनिया से गई तो औरतें नजर नहीं आती थी लेकिन मातम की आवाजें आती थी। जब तेरे बाप इस दुनिया से गए तो उनके साथ भी यही हुआ। बेटे तेरा भाई हसन जब इस दुनिया से सिधारा तो उसके साथ भी यही हुआ। और बेटे जब से तूने ऐलान किया ना जिस वक्त से कि मैं अब जा रहा हूं मदीना छोड़कर, औरतें नजर नहीं आती लेकिन मातम की आवाज मुसलसल आ रही। दो जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो, अब इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं होगी। का फूफी अम्मा तकदीर इलाही यही है। ये कह के जनाब उम्मे हानी को खुदा हाफिज किया। हुसैन इब्न अली बूढ़ी नानी के पास गए, जनाब उम्मे सलेमा, रसूल की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलेमा। पाला है उम्मे सलमा ने कुछ दिनों हुसैन इब्न अली को। और हुआ यह था कि एक दिन रसूल बीमार हुए। आराम से ये वाकया सुन लेना, हर तबके के मौर्रिख ने इस वाकये को लिखा है कि एक दिन रसूल बीमार हुए, उम्मे सलमा के हुजरे में थे। कहा, उम्मे सलमा मैं बीमार हूं और मैं आराम करना चाहता हूं,
اب کسی کو میرے پاس آنے نہ دینا، دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ ام سلمہ دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ جو بھی آیا کہا رسول بیمار ہیں، اس وقت ملنا نہیں چاہتے۔ خود بیان کرتی ہیں ام سلمہ کہ کچھ دیر میں حسین آیا، چھوٹا تھا بچہ، کہا بیٹے تمہارے نانا بیمار ہیں، ملنا نہیں چاہتے۔ اس نے سر اٹھایا اور کہا پھوپھی اماں کیا مجھ سے بھی نہیں ملیں گے؟ پھوپھی اماں کیا نانا مجھ سے بھی نہیں ملیں گے؟ کہا ہاں بیٹے، کہا تو یہی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ حسین پلٹ گیا۔ اتنے میں حجرے کے اندر سے آواز آئی، ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی پلٹا دیا؟ تم نے میرے حسین کو بھی پلٹا دیا؟ دوڑتی ہوئی گئی، کہا بیٹے حسین آؤ۔ کہا نانی اماں ہو، اب ہم نہیں آئیں گے، نانا ملنا نہیں چاہتے نا۔ کہا بیٹے مجھے معاف کر دو۔ ام سلمہ نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگ اور ہیں، تو اور ہے۔ راضی کر کے بچے کو لائیں، رسول کے سینے پہ لٹا دیا، بچہ رسول کے سینے پہ سو گیا۔ ام سلمہ دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں رسول کے رونے کی آواز آئی۔ دروازہ کھولا، یا رسول اللہ آپ کا مرض کیا بڑھ گیا؟ کہا نہیں ام سلمہ میرا مرض تو نہیں بڑھا، ابھی فرشتہ وحی آیا تھا، فرشتہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے اس بیٹے کو بہت چاہتے ہیں نا، تو یہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ اور یا رسول اللہ یہ اس کے قتل گاہ کی مٹی ہے۔ رسول کے ہاتھ میں وہ مٹی تھی، رسول نے ام سلمہ کو دے دی اور کہا ام سلمہ اس خاک کی حفاظت کرنا، جب تک یہ مٹی ہے میرا حسین زندہ ہے، اور جس دن یہ خون بن جائے سمجھ لو کہ میرا حسین اس دنیا میں نہ رہا۔ ام سلمہ کے پاس وہ مٹی موجود تھی، ٹھیک؟ کہا بیٹے بچ جا، تیرے نانا منع کر چکے ہیں کہ عراق کی سرزمین تیرے لیے مبارک نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ نانی میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے، کربلا کی زمین نظر آئی۔ کہا نانی اماں یہ میری قتل گاہ ہے، اور حسین نے باعجاز امامت ہاتھ بڑھا کے مٹی دی اور کہا نانی اماں یہ مٹی بھی اسی مٹی میں ملا لیں۔ دیکھو بھائی وقت تمام ہو گیا، وقت تمام ہو گیا، لیکن اب میں کیا کروں کہ محرم کی دوسری بھی گزر رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ 2 جملے تمہیں اور ہدیہ کروں اور تم سے اجازت لے لوں۔ رسول کی دی ہوئی مٹی، حسین کی دی ہوئی مٹی ام سلمہ کے پاس تھی۔ حسین بیویوں سے رخصت ہوئے، جب دروازے سے نکلنا چاہتے تھے بیمار بیٹی کھڑی تھی، بیمار بیٹی کھڑی ہوئی تھی، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی اگر تو بیمار نہ ہوتی تو میں تجھے ساتھ لے جاتا، اچھی ہو جائے گی، میرے پاس آ جائے گی۔ خدا حافظ کیا، آئے، قافلہ شہر مدینہ سے باہر آیا۔ آخری جملہ سنو، قافلہ شہر مدینہ سے باہر آیا۔ ترتیب کیا ہے قافلے کی؟ قافلے کی ترتیب یہ ہے کہ آگے آگے ابوالفضل عباس حسین کی فوج کا علم لیے ہوئے، مدینے سے نکلتے وقت علمبردار تھے، کربلا میں علم نہیں دیا تھا، مدینے سے علمبردار تھے۔ آگے آگے ابوالفضل عباس، ان کے پیچھے اصحاب و انصار، ان کے پیچھے چھولداریاں، ان کے ناقے، ان کے پیچھے حسین ابن علی، حسین ابن علی کے پیچھے اہل حرم کے ناقے، اور اہل حرم کے ناقوں کے دائیں بائیں بنی ہاشم کے جوان ننگی تلواریں لیے ہوئے۔ اس شان سے یہ قافلہ شہر مدینہ سے ذرا سا باہر آیا۔ خدا معلوم ابوالفضل عباس سب سے آگے ہیں، خدا معلوم عباس نے کیا دیکھا، ایڑ لگائی، مڑے حسین کے پاس آئے، کہا مولا کچھ دیر کے لیے رک جائیں۔ کہا عباس ابھی تو مدینے سے نکلے ہیں،
یہ ابھی رکنے کا کیا سبب ہے؟ عباس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، مڑ کے قافلے کے پیچھے دیکھا، حسین بھی مڑے، دیکھا کہ بیمار بیٹی نانی کا ہاتھ تھامے ہوئے یہ کہتی ہوئی آ رہی ہے، محلن محلن یا ابھی بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ حسین نے کہا قافلے کو روک دو، قافلہ رک گیا، بیویاں اتر آئیں، بچی قریب آئی، سلام کیا جھک کے بابا کو اور کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ میں اصرار کروں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، میں تو اپنے چھوٹے بھائی اصغر کو ایک مرتبہ اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے چھوٹے بھائی اصغر کو ایک مرتبہ اور دیکھنا چاہتی ہوں، بابا مجھے اجازت دے دے۔ کہا جاؤ بیٹی مل لو۔ آئی فاطمہ زہرا آئی، شہزادی زینب کی گود میں تھا بچہ، ہمک کر فاطمہ زہرا کی گود میں آ گیا۔ بہت دیر تک بچی پیار کرتی رہی اپنے چھوٹے بھائی کو۔ جب دیر ہو گئی تو حسین نے آواز دی زینب اب بچے کو اپنی گود میں لے لو۔ شہزادی زینب نے لینا چاہا، بچہ نہیں گیا۔ سید سجاد آئے، بچہ نہیں گیا گود میں۔ ماں آئی، بچہ ماں کی گود میں نہیں گیا۔ ایک مرتبہ حسین قریب آئے اور اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ ہوما کیا گیا، دے دیا زینب کی گود میں۔ شہزادی نے پوچھا کہ بھائی کہا کیا تھا؟ کہنے لگے میں نے تو فقط اتنا کہا کہ اصغر کیا کربلا نہیں چلو گے؟ قافلہ پھر روانہ ہوا، بچی بے ہوش ہو کے وہیں گر گئی، قافلے کی مٹی بچی کی بالوں پہ گرتی رہی، نانی تسلی دے کر گھر واپس لائی۔ حسین گئے، بیٹی گھر میں ہے۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ بچی نے کچھ دنوں کے بعد ایک خط لکھا، اپنے بابا کے نام ایک خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے فاطمہ زہرا کی طرف سے اس کے باپ حسین بن علی کے نام۔ بابا آپ پہنچ کر اپنی خیریت سے مطلع کریں اور سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اصغر کیسا ہے۔ اور دوسری خواہش یہ کہ جب بھیا علی اکبر کی شادی ہو تو مجھے بلایا جائے۔ خط لکھ دیا نا بیٹی نے، قاصد لے کے گیا، اور اب بیٹی کا یہ دستور تھا کہ روزانہ حوائج ضرورت فارغ ہو کر گھر کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی کہ خط کا جواب آئے گا، خط کا جواب آئے گا۔ ہوتا ہے نا جب خط لکھتے ہیں تو جواب کا انتظار ہوتا ہے۔ 28 رجب کو قافلہ چلا تھا، شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذوالقعدہ گزرا، ذی الحجہ کا مہینہ گزر گیا، محرم کا چاند افق مدینہ پہ طالع ہوا۔ بچی کو خط کا جواب نہ ملا۔ جب افق مدینہ پہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا تو ایک مرتبہ نانی کے پاس آئی، کہا کہ نانی اماں اب تک میرے بابا نے خط کا جواب نہیں دیا۔ کہا بیٹی تیرا بابا سفر میں ہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جواب آ جائے گا۔ پہلی گزری، دوسری گزری، تیسری گزری، چوتھی گزری، یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا۔ عاشور کی دوپہر کے بعد جناب ام سلمہ اپنے حجرے میں سو رہی تھی، اتنے میں خواب میں رسول آئے، ان کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، اس میں خون تازہ جوش مار رہا تھا۔ کہا ام سلمہ کیا سو رہی ہو؟ میرا بیٹا مارا گیا۔ ام سلمہ کی آنکھ کھل گئی گھبراہٹ سے، دوڑ کر شیشی کو دیکھا تو خون تازہ جوش مار رہا تھا۔
شیشی اٹھائی, آنگن میں آئی, آ کر رکھ دیا اس شیشی کو, اور ساری بری ہاشم کی عورتیں جمع ہو گئی اور نعرہ لگانے لگی, نوحہ پڑھنے لگی, واہ حسینہ, واہ قتیلہ, واہ غریبہ. بیویاں حسین کی اس خون آلود مٹی کو رکھ کر ماتم کر رہی تھی کہ اتنے میں فاطمہ صغرا کے حجرے کا دروازہ کھلا اور وہ یہ کہتی ہوئی نکلی کہ نانی اماں صبر نہیں آتا. ایک جملہ اور سن لو اور مجھے اجازت دے دو. نانی اماں اب صبر نہیں آتا. اشارہ کیا کہ رک جاؤ, کہیں فاطمہ صغرا کی نگاہ نہ پڑ جائے اس مٹی پر. ایک مرتبہ بچی کی نگاہ پڑ گئی, رو کے کہنے لگی نانی اماں اب بابا نہیں آئیں گے. تم نے سن لیا, تم نے سن لیا, اب بابا کبھی نہیں آئیں گے. عاشور کا دن ہے, یہ قتل حسین کے بعد کا واقعہ ہے. اب قتل حسین کے پہلے کا واقعہ, حسین ابن علی اصغر کو دفن کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آخری جنگ سے پہلے حسین اصغر کو دفن کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں کسی نے دور سے آواز دی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, فرزند رسول آپ پہ سلام ہو. جواب سلام دیا اور کہنے لگے بھائی تو کون ہے جو مجھے سلام کے لائق سمجھتا ہے؟ اس نے وہیں سے آواز دی, انا برید سہرا, میں سہرا کا خط لے کے آیا ہوں. خط پڑھا, قاصد کا ہاتھ تھاما, اصغر کی چھوٹی سی کف پہ کھڑا کر لیا, کہا یہ ہے سہرا کا